سورۃ العنکبوت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف لام میم۔ احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ ان یقولوا آمنا، کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، صرف زبانی ایمان کے دعوے پر چھوڑ دیے جائیں گے۔ سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ سخت آزمائش کن لوگوں پر آتی ہے؟ آپ نے فرمایا انبیاء پر، پھر نیک لوگوں پر، پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر۔ انسان پر آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے آتی ہے، اگر اس کے دین میں پختگی ہو تو اس کی آزمائش میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اگر اس کے دین میں کمزوری ہو تو اس میں تخفیف کر دی جاتی ہے، یعنی کم کر دی جاتی ہے۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور وہ آزمائے نہ جائیں گے، ان کا امتحان نہ لیا جائے گا کہ وہ اپنے اس دعوے میں کتنے سچے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمائش میں ڈالا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے لوگ کون ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اسے ضرور یہ دیکھنا ہے کہ کون جھوٹے ہیں، کن کا دعوی ایمان سچا ہے اور کون اس کو ثابت کرتا ہے عمل کے ذریعے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے، یعنی ہماری گرفت سے بھاگ کے کہیں نکل جائیں گے، ہم ان کو پکڑ نہ سکیں گے؟ بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے، یعنی ایک وہ گروہ ہے جو سمجھتا ہے کہ ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکتا، اور ایک وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا، جو شخص بھی جد و جہد کرے گا، اللہ کے راستے میں محنت کرے گا، سٹرگل کرے گا اور سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرے گا، اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بہت سٹرگل کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے نفس کو منا کے، معاشرے کے پریشرز لے کے۔ فرمایا کہ اس میں کسی پر بھی احسان نہیں، نہ اللہ پر نہ کسی بندے پر، یہ انسان کی اپنی ہی ذات کے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے، اللہ کو تو ہماری عبادت کی ضرورت ہی نہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اچھے کام کرے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے، یعنی ان کی نیکیوں کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے، یعنی ان کی برائیاں ہٹا کر جو اچھے کام ہوں گے ان کا بدلہ بھی دیں گے۔ یہ نہیں کہ صرف اچھائیاں برائیوں کو دور کر کے تو وہ برابر سرابر کر دیں، نہیں، ایک تو اس سے برائیاں ختم ہوگی، ان کی سزا نہیں ملے گی، اور دوسری طرف جو اچھا کیا ہوگا اس کا اجر بھی باقی رہے گا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، اچھا سلوک کرے، بہترین سلوک کرے۔ لیکن اگر وہ تجھ پہ زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا، تو ان کی اطاعت نہ کر، یعنی ان کے ساتھ اچھا معاملہ، اخلاق، ان کی دنیاوی ضروریات کا پورا کرنا، ان کا ادب، احترام، ان کی خدمت، چاہے وہ مسلم ہے، نان مسلم ہے، کوئی بھی ہے، یہ ان کا حق ہے۔ لیکن جہاں وہ اللہ کے مقابلے میں آئیں یا اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکیں، وہاں ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ میری ہی طرف تم سب کو پلٹنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے، ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے ہم اللہ پر ایمان لائے، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا۔ یعنی جب انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اطاعت کرتا ہے، تو اسے باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، مشکل بھی آتی ہے، تو اس وقت انسان کو ثابت قدم رہنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ جب بہت مخالفت ہونے لگتی ہے تو انسان بعضوں کو سوچتا ہے کیا پتہ میں غلطی کر رہا ہوں، کہ سارے لوگ میرے خلاف ہو گئے،
تو اس کو یہ مت سمجھے کہ یہ کوئی اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا ہے، نہیں، صبر سے کام لے اور جو چیز ٹھیک ہے اس کے اوپر ثابت قدم رہے۔ اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں؟ اور اللہ کو تو ضروری یہ دیکھنا ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ آزمائشیں اس لیے بھی بھیجتا ہے تاکہ جو سچے لوگ ہیں وہ استقامت اختیار کر لیں اور کوڑا کرکٹ نکل جائے۔ یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور ہم تمہاری خطاؤں کو اپنے اوپر لے لیں گے۔ یعنی اول تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ آخرت ہے ہی نہیں، حساب کتاب نہیں، اور اگر آ بھی گئی تو ہمارا ذمہ صحیح، تمہاری غلطیاں ہمارے سر صحیح، اس لیے دنیا میں ہمارے ہی طریقے پر رہو۔ حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں، یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ ویسے دنیا میں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ تم میرے کہنے پہ کسی کو قتل کر لو تو قیامت کے دن اگر پکڑ ہوئی تو میں پیش کر دوں گا خود کو، یہ بالکل جھوٹی بات ہے، کوئی پیش کر نہیں سکتا، اور اگر کوئی کرے بھی تو قبول نہیں کیا جائے گا، اصل مجرم ہی کو پکڑا جائے گا۔ تو اس لیے انسان کبھی بھی کسی کی ایسی بات میں نہ آئے کہ وہ کہے اچھا تم ابھی تو یہ کر لو، اللہ کو میں جواب دے دوں گی، نہیں، ہر ایک کو اپنے عمل کا خود بوجھ اٹھانا ہے، خود جواب دہی کرنی ہے۔ تو انسان سوچ سمجھ کے کسی کی پیروی کرے یا کسی کی باتوں میں آئے۔ فرمایا وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں، ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور وہ اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بوجھ بھی، اور قیامت کے دن یقیناً ان سے ان کی افترا پردازیوں کی باز پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے، جو وہ جھوٹ دنیا میں بولتے رہے، دوسروں کو دھوکہ دیتے رہے، اس کا بھی سوال کیا جائے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، وہ 50 کم 1000 برس ان کے درمیان رہے، آخر کار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ پھر نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کر رکھ دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو، در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے، تمہارے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ سے رزق مانگو اور اسی کی بندگی کرو اور اسی کا شکر ادا کرو۔ الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹائے جانے والے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے لوگ ہوں یا اس کے بعد کے، بہت دفعہ بت پرستی کی ایک بڑی وجہ دنیاوی مفادات کا حصول ہے، کہ جب انسانوں پر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی کاروبار میں یا اولاد میں یا بیماری میں، تو وہ چاہتے ہیں کہ فوراً کوئی سلوشن ملے، اور اس طرح وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اس زمانے میں لوگ دیوتا دیویوں کے سامنے یا بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑتے تھے، اور آج ان کے سامنے کے علاوہ بعض بزرگوں سے یا نیک انسانوں سے بھی اپنی حاجتیں مانگنے لگتے ہیں۔ کسی سے یہ کہنا ہے کہ تو اجازت ہے جو بھی زندہ شخص ہو کہ وہ ہمارے لیے دعا کرے، لیکن کسی زندہ یا مردہ کے بارے میں یہ سوچنا کہ ہماری قسمت بدلنا اس کے ہاتھ میں ہے، یہ ایک سراسر غلط بات ہے، کیونکہ اللہ کے پاس ہی سارے اختیارات ہیں، اس نے اپنے اختیارات میں کسی کو شریک نہیں کیا ہوا، وہ جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے موت دے، رزق کی تقسیم بھی اس کے ہاتھ میں ہے، بیماری، تکلیف اور پریشانی کو دور کرنے والا بھی وہی ہے، جیسے پارے کے شروع میں آیا کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کہ بے قرار کی پکار کون سنتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے، اللہ ہی سنتا ہے۔ اللہ اگر نہ کسی کی مشکل آسان کرنا چاہے تو کوئی خود سے اپنی یا کسی کی نہیں کر سکتا۔ فرمایا اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں، اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ اللہ کس طرح خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ یقیناً یہ اعادہ یعنی دوبارہ بنانا تو اللہ کے لیے آسان تر ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کائنات میں غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ سوچو، دیکھو کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی۔ حکم تو ان کے لیے تھا جو اس کتاب کو مانتے ہیں، لیکن انہوں نے غور و فکر کے دروازے بند کر دیے اور وہ دوسروں کی پیروی کرنے لگے۔ یقیناً یہ عادت تو اللہ کے لیے آسان تر ہے، ان سے کہیے زمین میں چلو پھرو اور دیکھو، دوبارہ کہا جا رہا ہے چلو پھرو اور دیکھو، غور کرو، کیا
کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی، یہ دنیا کیسے وجود میں آئی، پھر اللہ دوسری بار بھی زندگی بخشے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے انہوں نے یہ تو ڈسکور کر لیا کہ ابتدا کیسے ہوئی تھی، لیکن وہ یہ نہیں مانتے کہ دوبارہ بھی یہ سب ہو سکتا ہے۔ لیکن مسلمان کا عقیدہ کیا ہے کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا، پہلی بار کام کے لیے پیدا کیا اور دوسری بار انجام کے لیے پیدا کرے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے سزا دے، جس پہ چاہے رحم فرمائے، اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو۔ تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں، اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اس کو یا جلا ڈالو۔ آخر کار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو ان کی چال سے نجات دی۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں، یعنی وہ بھی اسی طرح ثابت قدم رہے تو اللہ ان کی بھی حفاظت کرے گا۔ اور اس نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا، یعنی ایک عقیدے اور ایک سوچ کے لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، اور جو بتوں سے محبت کرتے ہیں وہ بتوں والوں سے پھر محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے سینٹر آف لائف ہوتا ہے۔ مگر قیامت کے روز تو تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پہ لعنت کرو گے، یعنی صرف ایک ہی محبت وہاں پر کام آئے گی اور وہ اللہ کی محبت ہے۔ ساری دوستیاں کسی بھی اور وجہ سے جو دنیا میں قائم ہوں وہ دشمنیوں میں بدل جائیں گی، سوائے ان کے جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ اس وقت لوط علیہ السلام نے اس کو مانا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، وہ زبردست ہے اور حکیم بھی ہے، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد عنایت فرمائی، اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا، یعنی ان کی قربانیوں کا صلہ اللہ نے دنیا میں بھی دیا، اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوں گے۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم تو وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا، کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو، ہومو سیکشولز ہو، اور رہزنی کرتے ہو، یعنی راستے میں مسافروں کو لوٹتے ہو، اور اپنی مجلسوں میں یعنی اوپنلی پبلکلی برے کام کرتے ہو۔ پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا لے آؤ اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو۔ لوط علیہ السلام نے کہا اے میرے رب ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کے پہنچے، بیٹے کی خوشخبری لائے، تو انہوں نے اس سے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، یعنی قوم لوط کو، اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہاں تو لوط موجود ہے علیہ السلام۔ انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، ہم اس کی بیوی کے سوا اسے اور اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے۔ اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی آمد پہ سخت پریشان اور دل تنگ ہوئے۔ انہوں نے کہا نہ ڈرو نہ رنج کرو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ بار بار اس بات کی تکرار آتی ہے کہ ان کی بیوی ساتھ نہیں بچ سکی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کا اختیار نہیں رکھتے اگر وہ سیدھی راہ پر نہ ہو۔ اللہ کے ہاں نجات کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والا ہو، ورنہ کوئی قریبی رشتہ دار بھی محض سفارش کی وجہ سے نہیں چھوڑ دیا جائے گا اگر اس کا ایمان درست نہ ہو اور اس کے اندر نفاق کا خاتمہ نہ ہو۔ کیونکہ بظاہر تو یہ عورت مسلمان تھی لیکن ساتھ کیوں نہ جا سکی؟ کیونکہ اس کے دل کی جو محبت تھی وہ ایمان والوں کی بنسبت قوم کے ساتھ زیادہ تھی، وہ قوم کی برائیوں کو برا نہیں سمجھتی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی تم میں سے برائی دیکھے تو ہاتھ سے دور کرے، نہیں تو زبان سے روکے، اگر اس کے بس میں یہ بھی نہیں تو پھر دل میں برائی کو ضرور برا سمجھے، کیونکہ جو شخص دل میں بھی برائی کو برا نہیں سمجھتا پھر اس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں ہوتا۔ تو جب ایمان ہی نہیں تو پھر ایمان والوں کے ساتھ کہاں؟ اس لیے وہ خاتون پیچھے رہ گئی۔
ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فسق کی بدولت، نافرمانی کی بدولت جو یہ کرتے رہے ہیں، اور ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اس سے مراد ڈیڈ سی ہے۔ اہل عرب وہاں سے اپنے تجارتی قافلے لے کے گزرتے تھے، اور ان سب کو پتا تھا کہ یہاں کون قوم آباد تھی، ان کے کیا کرتوت تھے، کس طرح ان کی تباہی ہوئی، کس طرح وہ زمین میں دھنس گئے، کس طرح ان کی بستی کو الٹا کے پھینکا گیا، پتھروں کی بارش ہوئی، اور زمین کے اندر اب بھی ان کے آثار موجود ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے ایک نشانی کھلی چھوڑی ہوئی ہے، جو بھی عقل رکھتا ہو جا کر اس سے سبق لے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخرت کے امیدوار رہو، اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو۔ اب آپ دیکھیے کہ مسلسل ایک چیز سے روکا جا رہا ہے، اور وہ ہے زمین کا فساد اور بگاڑ، اخلاق کا بگاڑ ہو یا کھیتیوں کا بگاڑ ہو یا نسلوں کا یا کسی بھی چیز کا۔ مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، آخر کار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا، اور وہ اپنے گھر میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اور عاد اور سمود کو ہم نے ہلاک کیا، تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی ریپیٹیشن، اتنی تکرار ہے ان واقعات کی قرآن مجید میں، ایک بار نہیں بار بار اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ ہوش میں آؤ، ڈرو کہ اللہ کی نافرمانیاں جب کوئی قوم اجتماعی طور پر کرتی ہے تو اس کی کیسے شامت آتی۔ یہ دنیا میں کھلے کھلے اللہ کی ناراضگی کے نشان ہیں، ان سے تم سبق لے لو تاکہ آخرت میں بچ جاؤ۔ ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا تھا، یعنی وہ اپنے کاموں کو برا نہیں سمجھتے تھے، وہ اپنے طور پہ بڑے ترقی یافتہ لوگ تھے، اور انہیں راہ راست سے دور کر دیا، حالانکہ وہ ہوش کوش رکھتے تھے۔ کانوا مستبصرین، بڑے سمجھدار لوگ تھے، جاہل اور نادان نہیں تھے کہ جہالت میں مارے گئے، اپنے وقت کے ترقی یافتہ اور دنیاوی معاملات میں بڑے ہی تیز۔ تو ایسے لوگ غلط کاموں میں آگے بڑھے ہوئے تھے اور اپنے کاموں کو صحیح سمجھتے تھے اور شیطان کے پھیر میں آئے ہوئے تھے۔ وقارون وفرعون وہامان، اور قارون اور فرعون اور حامان، ان کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ قارون تو اپنے مال و دولت پہ بہت تکبر کرتا تھا، فرعون اپنی جاہ اور اپنے حکومت پہ، اور حامان جو اس کا وزیر تھا، یہ سارے ایک ہی طرح کے لوگ تھے، لہٰذا ایک ہی انجام کو پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کھلی نشانیاں لائے، مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا زوم کیا، تکبر کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے، یعنی اللہ سے بھاگ کے کہیں جا نہیں سکتے تھے، اس کے باوجود وہ بھولے ہوئے تھے کہ ہماری یہ وقتی طاقت ہے اور یہ ہمیں اللہ سے بچا نہیں سکتی ہے، نہ یہ مال و دولت اور نہ یہ حکومت اور نہ ہی یہ وزارت، لیکن اس کے باوجود وہ دھوکہ کھا گئے۔ آخر کار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑ لیا۔ پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، یعنی قوم عاد کی طرف اشارہ ہے، جن پر مسلسل 7 رات 8 دن تک سخت ہوا کا طوفان جاری رہا، یہاں تک کہ ایک ایک ختم ہو گیا۔ کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، قوم سمود۔ کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، قارون۔ کسی کو غرق کر دیا، فرعون اور حامان۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں، اوروں کے اوپر بھروسہ کیے بیٹھے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہی ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے کہ غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے گھر کی طرح کمزور ہیں۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، یعنی وہ سب اللہ کے علم میں ہے کہ کون اللہ کے علاوہ کس سے وفاداری رکھتا ہے، اور وہی زبردست اور حکیم ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، یہ پچھلی بستیوں کی اور اقوام اور افراد کی، لیکن وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ان کو وہی سمجھتے ہیں جو علم رکھتے ہوں، کیونکہ علم رکھنے والوں کے اندر خدا کی خشیت ہوتی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر آتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے علم والے بندے ہی۔ اور کیسا علم؟ جو انسان کو یقین عطا کرے، صرف انفارمیشن نہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔
ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ایمان والوں کے لیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہاں پر پارہ اختتام کو پہنچا. اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں، یا جو بات آج آپ نے اس پارے سے سیکھی ہے اس کا ذکر کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. آج کے پارے میں جو چیز بہت زیادہ اوور ویلمنگ بالکل شروع سے ہی رہی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایبسولوٹ پاور، ایبسولوٹ اتھارٹی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی میجسٹی کا بیان ہے. ایک طرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ انتہا سے زیادہ طاقت کے مالک ہیں اور اختیار کے مالک ہیں، اور دوسری طرف انسان جو کہ انتہائی ہیلپ لیس اور علم سے بھی خالی. ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پرفیکٹ علم کی بات ہے اور حکمت کی بات ہے، اور دوسری طرف انسان کی کم علمی کی بات ہے. اور اوورآل جو چیز بہت اسٹرانگلی فیل ہوئی وہ یہ کہ انسان کی نجات اسی میں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس اختیار، اس اتھارٹی، اس ایبسولوٹ جو قدرت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انسان کے اوپر، اس کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کر لے. اور بار بار عقل کا تذکرہ کیا گیا اور علم کا بھی تذکرہ کیا گیا. تو انسان کی عقل مندی محض اس میں نہیں ہے کہ وہ یہ صرف آئیڈینٹیفائی کرے کہ اچھا میرے یہ حالات اس لیے ہیں کہ میں یہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، بلکہ انسان کی عقل مندی اس میں ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ آئیڈینٹیفائی کرے کہ میرے یہ حالات یا میری یہ مشکلات اس لیے ہیں کہ کہیں میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا، بلکہ ساتھ ہی ان کی اصلاح کرنے میں بھی ہے. اور ایک بات جو آپ نے قرآن پاک سے بیان فرمائی کہ انجام کار متقیوں کے لیے ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پھیلی ہوئی یہ جو ارد گرد کی کائنات جو ہمارے ارد گرد اللہ نے پھیلائی ہے، اس کی ایک ایک چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقوی اختیار کرنے کی ہمیں دعوت دیتی ہے. کیونکہ جب ہم اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی اس انارمس دنیا کو دیکھتے ہیں تو بس ایک ہی نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ یہ عظیم الشان دنیا ایک بنانے والا ایک انتہائی عظیم الشان ہستی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اس دنیا کو اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم اس کے بارے میں اس کا تعارف حاصل کریں اور اس کے بارے میں تقوی اختیار کریں. اور یہی تقوی دراصل انسانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے اور اس کی نجات کا ذریعہ بھی. تو بہت اوور ویلمنگ ایک فیلنگز ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے ہیں. جب انسان کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو دوسری طرف اپنی عاجزی کا احساس بہت گہرا ہوتا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ عاجزی کا احساس ہی انسان کو اس کی اصلاح پر لے آتا ہے. آج جو چیز مجھے بہت اسٹرائک کی وہ یہ تھا کہ جب آپ نے حدیث پڑھی کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص جو تکبر اچھا لباس پہن کے چلتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیسے اسے، یہاں پہ قارون کی بات ہو رہی ہے، اسے زمین میں دھسا دیا. تو ہم اگر کوئی اچھا لباس پہنتے ہیں اور دو لوگ ہماری تعریف کر دیتے ہیں تو ایک انکانشیس پروسیس مائنڈ میں شروع ہو جاتا ہے اور تکبر آ جاتا ہے. تو اگر اللہ کا تقویٰ ہوگا تو پھر وہ تکبر جائے گا. تو تکبر کتنی ایک انکانشیسلی ایک پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے. اور پارے کے سٹارٹنگ میں اور اینڈ میں جو ایک چیز میں نے کی کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب کہ پارا سٹارٹ اس طرح ہوں کہ زمین اور آسمان کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، اور اینڈ بھی اسی چیز پہ ہوا کہ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ہدایت لیں گے، اور اس میں جو ہے وہ ایک پورا ایک سائن تھا. اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کتنی پلاننگ سے بنائے. واقعی اگر ایک جگہ دن رک جائے یا ایک جگہ رات رک جائے تو کوئی ایسی قدرت نہیں رکھتا کہ وہ اس کو کچھ کر سکے. یعنی اس میں بھی اللہ کی طاقت کا ذکر ہے کہ ساری دنیا کے لوگ بھی مل کے اگر دن کو رات یا رات کو دن بنانا چاہیں تو ان کے لیے پاسبل ہی نہیں. جی جیسے ہم لوگ ہمارے بچے جن اسکولوں میں جا رہے ہیں وہاں پہ وہ سب یہ سب نشانیاں اباؤٹ پلانٹس، سن، یونیورس، کریشن، بٹ دے آر ناٹ لرننگ اباؤٹ دا کریٹر. وہ صرف کریشن اور تخلیق کے بارے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور خالق کے بارے میں نہیں پڑھ رہے ہوتے. اور مجھے یہی فیل ہوتا ہے کہ ہم لوگ کے بچوں کی تعلیم اس طرح کی ہو کہ وہ تخلیق کے ساتھ خالق کو بھی پہچانے تاکہ یہ خشیت بچپن سے ڈیولپ ہو ان کے اندر، اور جب وہ قرآن پڑھنے کی ایک سمجھنے کی سٹیج پر آئیں تو وہ اس خشیت کے ساتھ آئیں. سورۃ القصص آیت نمبر 16 میں قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، یعنی گناہوں کا اعتراف کر کے وہ فوراً ہی توبہ کرنا، یہ انبیاء کرام کا طریقہ کار رہا ہے. اسی چیز کو انشاءاللہ ہمیں بھی اپنانا چاہیے. سورہ قصص کے اندر ایک بات جو بہت زیادہ اسٹرائک کی آج وہ یہ تھی کہ اس میں تدبر اور توکل ان دونوں کا بہت بہترین امتزاج ہے، کہ جہاں پر ہمیں اللہ کی ذات پہ توکل کرنا ہے وہاں پہ تدبیر بھی بہت سی کرنی ہے، یعنی کہ تدبیر اور توکل کا بہترین امتزاج نظر آتا ہے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اندر اپنی عظمت اور محبت اور قدر ڈال دے تاکہ ہم پورے شوق اور ذوق کے ساتھ اس کی اطاعت اور عبادت کر سکیں. ہم اس کا حق تو ادا نہیں کر سکتے لیکن ایک خواہش تو رکھ سکتے ہیں
کوشش تو کر سکتے ہیں. اللہ ہمیں کوشش کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. تو ارشاد باری تعالیٰ ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے اور نماز قائم کیجئے. یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے. اللہ جانتا ہے جو کچھ تم بناتے ہو جو تم کرتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تلاوت کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، پڑھ کر سنانا، اور اس میں سمجھنے کا معنی بھی پایا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ اللہ کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری تھی، آپ کے اوپر یہ بات فرض کے درجے میں تھی، تو آپ کو طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام اللہ کی کتاب پڑھ کر سنانے کے ذریعے کیجئے. لوگوں کو بتائیے کہ ان کے رب نے ان کی طرف کیا نازل کیا ہے، انہیں اس زندگی میں کیا کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، کون سی چیزیں انہیں اچھے انجام کی طرف لے جانے والی اور کون سی چیزیں برے انجام سے دوچار کرنے والی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ نماز قائم کیجئے. تو قرآن مجید کا پڑھنا، پڑھانا اور پھر نماز کی ادائیگی یہ ایسے کام ہیں جن کے ذریعے انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے. انسان ایک ایمانی اور شعوری سطح پر زندگی بسر کرتا ہے، اس کو روحانی زندگی کا لطف حاصل ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بہرحال ایک پیغمبر کی حیثیت سے یہ ذمہ داری تھی، لیکن آپ چونکہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں تو آپ کے بعد آپ کی امت کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں اور نمازوں کی پابندی کریں. نماز کی پابندی کا فائدہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز انسان کو بے حیائی کے کاموں اور برائی سے روکتی ہے. یعنی نماز کے اندر ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسی قوت ہے کہ انسان اگر واقعی صحیح معنوں میں نماز ادا کرے، شعوری طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر ہاتھ باندھ کر یہ اقرار کرے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کرے، پھر اللہ کے آگے جھک جائے اور جھک کر اللہ کی پاکی بیان کرے، پھر سجدے میں چلا جائے اور اللہ کا قرب حاصل کرے. تو جو شخص دن میں 5 بار پاک صاف ہو کر اللہ کے حضور اس طریقے سے کھڑا ہوتا ہے تو یقیناً اس کے اندر ایک تواضع بھی پیدا ہوتی ہے، ایمانی قوت بھی پیدا ہوتی ہے. یہ قوت ایک ایسی چیز ہے کہ جو اسے بے حیائی کے کاموں سے دور کرتی ہے، اس سے نفرت دلاتی ہے اور دیگر برائیوں سے بھی روکتی ہے. ایک شخص کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی. یعنی اگر وہ نماز صحیح طور پر ادا کرتا رہے گا تو ایک دن برائیوں سے بچ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے سارے گناہ لا کر اس کے کندھے پر رکھ دیے جاتے ہیں، اور جب وہ رکوع کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں، اور جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور البتہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. یعنی تلاوت قرآن مجید، نماز کا قیام اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر. ہم دیکھتے ہیں کہ تلاوت ایک مخصوص وقت میں کی جاتی، اسی طرح نماز بھی اپنے مخصوص اوقات میں پڑھی جاتی، لیکن اللہ کا ذکر ہر لمحے کیا جا سکتا ہے. یہ انفارمل وے ہے اللہ کی یاد کا، اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنے کا. اور اللہ کی یاد دل کو آباد رکھتی ہے، غم سے محفوظ رکھتی ہے، انسان کے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے سارے گناہ لا کر اس کے کندھے پر رکھ دیے جاتے ہیں، اور جب وہ رکوع کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں، اور جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، جس کو ذکر کی توفیق ہو جائے، ذکر نصیب ہو جائے، اس کو بہت بڑی بھلائی مل گئی۔ اور اللہ جانتا ہے جو بھی تم کرتے ہو، جو تم بناتے ہو، تمہاری ساری مصروفیات، مشغولیات، تمہارے کام، تمہارے مشغلے سب اللہ کی نگاہ میں ہے۔ گویا انسان خواہ اللہ کی کتاب پڑھے یا نماز کی حالت میں ہو، یا اس کی زبان ذکر سے تر ہو، یا پھر دنیا کے کوئی کام کاج کر رہا ہو، یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے۔ اللہ کا ذکر ہر چیز سے بڑھ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک اچھا اور پاکیزہ ہے، اور تمہارے درجات میں سب سے بلند، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے تمہارے کفار کی گردنیں مارنے اور ان کے تمہاری گردنیں مارنے سے بھی افضل ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر، اور اگر یہ کام صحیح طریقے پر کیے جائیں اچھی نیت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ان کی بہترین جزا بھی عطا فرمائیں گے۔ پھر فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے، یعنی ناصحانہ انداز ہو، حکیمانہ انداز ہو، مناظرہ نہ ہو، بحث جدال جھگڑا نہ ہو، اور اس میں سختی اور درستی نہ پائی جائے، تاکہ بات دوسرے کے ضمیر کو جگائے نہ کہ اس کی انا کو۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ جو ان میں سے ظلم کریں تو ان کے ساتھ انسان باوقار انداز میں بات کرے، فون طریقے سے بات کرے، اور ان کو ان کے ظلم سے روکے، کیونکہ اگر مخاطب کا رویہ مختلف ہے تو پھر اس کے ساتھ معاملہ بھی مختلف طریقے سے کرنا ہوگا۔ لیکن عام حالات میں انسان نرمی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ بات کرے، خواہ کسی بڑے سے بڑے دشمن کے ساتھ ہی کیوں نہ بات کر رہا ہو، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر فرمایا تھا کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ اس سے نرمی سے بات کرنا، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى، شاید وہ نصیحت پکڑے یا ڈر جائے۔ تو کسی کو بھی بات کرنے یا اللہ کی بات بتانے کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ وہ بات اس کے فائدے کی ہو، اس کے دل میں اتر جائے، اس کے لیے رہنمائی کا باعث ہو۔ یہ نہیں کہ انسان صرف اپنا سچا ہونا ثابت کر کے دوسرے کو صرف لاجواب کرنے کی ٹھان لے، یہ کافی نہیں، کیونکہ دین کو دوسرے تک پہنچانے کا مقصد دوسرے کو لاجواب کرنا نہیں ہے، ایسا جواب دینا ہے کہ جس سے اس کی اصلاح ہو جائے۔ ہاں جو ظلم کا طریقہ اختیار کریں، بات نہ مانے، پھر ان کی اپنی قسمت۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور ان سے کہیے کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس چیز پر جو تمہاری طرف بھیجی گئی، یعنی کامن گراؤنڈز پہ بات کیجئے۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، ہمارا اختلاف کس بنا پہ، جھگڑا کس بات کا، ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہی ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کے مسلم ہیں، یعنی ہم سب کا ایک ہی طریقہ زندگی ہے کہ ہم سب اللہ کے فرما بردار بنے۔ ہم نے اسی طرح آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے، اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لائے ہیں، یعنی عبداللہ بن سلام وغیرہ، سب تو نہیں لیکن کچھ، اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں، یعنی اہل مکہ میں سے اور اس کے علاوہ دیگر اہل کتاب میں سے۔ اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں، یعنی جو لوگ تعصب کا شکار ہیں، حق بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، وہ نہیں مانتے، ورنہ یہ کتاب تو صاف صاف سمجھ آنے والی ہے، یہ آیات تو سب کے لیے بہت آسان ہے سمجھنا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، 40 سال تک آپ نے کبھی پڑھنے لکھنے کا کام نہیں کیا، آپ تو امی تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے کہ انہوں نے 40 سال تیاری کی اور اب یکا یک ایک کتاب پیش کرنا شروع کر دی۔ دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا ہو کہ
ایک امی شخص اتنا خوبصورت کلام پیش کر رہا ہے جس کی پہلے سے اس بارے میں کوئی نالج نہیں، نو ہاؤ نہیں، کوئی پریکٹس نہیں، تو یہ اچانک یکا یک کہاں سے آ رہا ہے؟ ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، کیونکہ کلام کا مزاج یہ بتا رہا ہے کہ بہت ہی پاکیزہ کلام ہے اور پاکیزہ ہستی کی طرف سے ہے، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئی اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے؟ کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر۔ اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ یعنی یہ اتنا بڑا معجزہ ہے، اتنی بڑی نشانی ہے جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے کافی ہے، تو اس کے علاوہ انہیں اور کیا نشانی چاہیے؟ در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، وہ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے۔ جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں، یعنی ان کا اپنا نقصان ہے، اینڈ آف دا ڈے وہ خود اپنے کیے کی بھگتیں گے۔ یہ لوگ تم سے جلدی عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا، اچانک اس حال میں کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے، اور انہیں پتہ چلے گا اس روز جب کہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانپ لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے۔ یعنی دیر نہ، انہیں جلدی نہیں کرنی چاہیے، عذاب آنے میں دیر نہیں، جب آ گیا تو پھر وہ ٹلے گا نہیں اور بہت ہی سخت قسم کا ہوگا۔ پھر فرمایا یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعۃ، میری زمین بہت وسیع ہے، فإیایا فاعبدون، بس صرف میری ہی تم عبادت کرو۔ یعنی اگر ایک زمین تمہارے لیے تنگ ہو گئی اور ایک جگہ پر تم اللہ کی عبادت نہیں کر پا رہے تو اللہ کی عبادت نہیں چھوڑو، وہ جگہ چھوڑ دو۔ اللہ کی اور بہت بڑی زمین ہے، کہیں اور چلے جاؤ، لیکن اپنے رب کے ساتھ رشتہ کاٹو نہیں۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری ہی طرف پلٹا کر لائے جاؤ گے۔ یعنی اپنی جان کی بھی فکر نہ کرو، کیونکہ جان تو آنی جانی ہے، اور اصل بات ہے اللہ کو راضی کرنا، اس کی فکر کرو۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے عمل کیے ہیں نیک، ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، اور تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ ہجرت کرنے میں جو بہت بڑی رکاوٹ ہو سکتی ہے وہ معاش کی فکر ہے، کہ ہم اگر اپنا کاروبار، اپنا بزنس، اپنی زمینیں چھوڑ کر جائیں گے تو جس نئی جگہ پر جائیں گے وہاں پر ہمارے کھانے پینے کا، روزی کمانے کا ذریعہ کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ دوسری مخلوقات کی مثال دے کے فرماتے ہیں کہ دیکھو ان کو کون رزق دیتا ہے، کیا یہ جانور اپنا رزق ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں؟ وہ تو خالی ہاتھ گھروں سے نکلتے ہیں صبح، اور شام کو جب اپنے گھونسلوں میں لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں، دن بھر کی کوشش سے وہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ اکٹھا کر لیتے ہیں کہ جس سے ان کا پیٹ بھر جائے۔ اس لیے اس فکر میں اپنے دین کو مت چھوڑو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کیا، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا
تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. کہو الحمدللہ، مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا. وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. اصل زندگی تو آخرت کا گھر ہے، کاش وہ جانتے ہوتے. یہاں دنیا کی زندگی کو کھیل اور دل بہلانے سے تشبیہ دی گئی ہے. آپ دیکھیے کہ جیسے بچے سارا دن مثلاً باہر گھر سے باہر کھیل رہے ہوں اور کبھی کھلونوں سے کھیلیں یا مٹی سے کھیلیں یا کسی اور چیز سے کھیلیں، تو اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے؟ تھک ہار کے گھر واپس آتے ہیں، کیا کما کے لاتے ہیں؟ وہ کیا ہوتا ہے ان کے ہاتھ میں؟ کچھ بھی نہیں، سوائے تھکاوٹ کے. اور واپس آ کے کتنے چڑچڑے ہو رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں. بالکل اسی طرح انسان اس دنیا میں تھوڑے دن کے لیے یہاں وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تھک رہا ہے. جب بہت کچھ کما بھی لے تو موت کے وقت ساتھ کیا لے کے جائے گا؟ سوائے دنیا کی تھکاوٹ کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں جائے گا، خالی ہاتھ ہوگا. ہاں، صرف وہ ساتھ ہوگا جو اس نے جانے سے پہلے آگے بھجوا دیا تھا، آگے پارسل کر دیا. تو ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ جن چیزوں کے پیچھے ہم تھک رہے ہیں اور جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں ان کا ہماری آخرت میں کیا فائدہ ہوگا. اگر وہ صحیح کام ہے جن کے پیچھے ہم تھکتے ہیں تو ہمیں صحیح نیت کے ساتھ صحیح طریقے پر کرنے چاہیے تاکہ آخرت میں اس کا اجر ملے. اور اگر وہ غلط کام ہے تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے. اور اگر نہ وہ غلط ہے نہ صحیح ہے، ایسے ہی بیکار ہے، کچھ خاص فائدہ نہیں ہے، صرف دل کا بہلاوا، تو وہ بھی ورتھ نہیں. کیونکہ جس وقت میں انسان بہت کچھ کما سکتا ہو اس میں صرف ایک غیر فائدہ مند ایکٹیویٹی کیوں کرتا رہے. تو یہ زندگی ہمیں سوچ سمجھ کے گزارنی چاہیے، کیونکہ اصل زندگی کل شروع ہونے والی ہے جس کے لیے سامان آج تیار کرنا ہے. لیکن آج انسان اس حقیقت کو بھول جاتا ہے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں. پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکا یک یہ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفران نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں. اچھا، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا، کیا یہ دیکھتے نہیں ہے کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا، حالانکہ ان کے گرد و پیش سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں. یعنی مکہ میں امن ہی امن ہے اور باقی عرب جو تھا اس وقت اس میں سخت بدامنی تھی. کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ ان کے سامنے آ چکا ہو. کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں ہے؟ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے رستے دکھائیں گے اور یقیناً اللہ نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہی ہے. یعنی جو لوگ حق کو پانے کے لیے، ہدایت کو پانے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے محنت کریں گے، کوشش کریں گے، جدوجہد کریں گے، جہاد کریں گے، اللہ سبحانہ وتعالی ان کو اپنا راستہ ضرور و ضرور دکھائے گا، انہیں ہدایت دے گا، سیدھی راہ پہ لے جائے گا اور اللہ کی مدد ان لوگوں کے شامل حال ہوگی. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ محسنین کے ساتھ ہے.